السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں صحابہ کرام سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں، جس میں ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن ریہ بن عبداللہ بن قرۃ بن زرہ بن عدی بن کعب بن لویہ بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص تھی۔ لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حلیہ مبارک: آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارکہ گھنی اور گھنگریالی تھی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ازواج: عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ ان کے ازواج کی تفصیل یہ ہیں: زینب ہمشیر عثمان بن مظعون، یہ مکے میں مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوئیں۔ قریبہ بنت مخزومی، مشرکہ ہونے کے باعث جنہیں طلاق دے دی تھی۔ ملکیہ بنت جرول، مشرکہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی طلاق دے دی۔ عاتکہ بنت زید، ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن ابو بکر سے ہوا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور دیدہ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 17 ہجری میں نکاح کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں داخل تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پر رکھی تھی۔ اولاد مذکور کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عاصم، ابو شیمہ، عبد الرحمن، زید، مہیر۔ ان سب میں عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم اور فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے نہایت مشہور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام: دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حرم آباد ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور صحن حرم میں باجماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن حکومت کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجلس شورا کے اراکین مختلف علاقوں کے دورے کرتے اور موقع پر ہی لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کو مکمل انصاف فراہم کرتے۔ خلیفہ کو عام لوگوں کی طرح کے حقوق دیے گئے۔ ملک کو صوبہ جات اور اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ آج کے عہد کی جمہوری، اشتراکی، شورائی اور سرمایہ دارانہ حکومتوں کی اصلاحات، قواعد و ضوابط، طرزہائے زندگی،
ہر شعبے اور ہر سوسائٹی کا موازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدی شریعت کو چند ہی سالوں میں انسانوں کی فلاح کا سب سے آسان اور سہل ترین ذریعہ قرار دینے والے اس خلیفہ نے جو کام 1400 سال قبل کیا تھا، سارے طریقے آزمانے کے بعد بھی رعایا پروری کے ان اصولوں تک جدید حکومتیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات اور کارناموں پر بڑے بڑے فلاسفر اور سر دھن چکے ہیں۔ دنیا کا کوئی مورخ اور اسکالر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات کو نظر انداز کیے بغیر سستے انصاف کے حامل اصول رقم نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام عصر حاضر کی طرح نہ تھا۔ انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ یہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی، جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا۔ خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف فتوحات کو وسعت دی کہ کیسر و کسری کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کیا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، قیصریہ، تکریت، خوزستان، آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، فارس، ترمان، سیستان، مکران، خراسان، مصر، سکندریہ سمیت دیگر علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ فتوحات فاروقی کی وسعت کا جائزہ لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ 22,51,000 مربع میل تھا۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ تاریخ اتنی وسیع و عریض سلطنت میں ظلم و زیادتی کی ایک مثال بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے دور کا نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ آپ نے احتساب کا سخت نظام قائم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کا بھی سخت احتساب فرمایا کرتے تھے۔ کتب تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹے، بیٹی اور زوجہ کا احتساب کیا اور انہیں تنبیہ کی۔ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں قرآن پاک کے درس و تدریس کا معاملہ شروع کروایا۔ اس کے لیے آپ نے قرآن سکھانے والے معلمین کو مقرر فرمایا جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے۔ آپ نے بیت المال کے نظام کو وسعت دی، تمام صوبوں اور مرکزی مقامات میں بیت المال قائم کیے اور ان کے لیے وسعت عمارتیں بنوائیں اور دیانت دار افسران کا تقرر کیا۔ آپ نے زراعت کی سیرابی اور رعایا کی ضرورت کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں۔ آپ نے آب پاشی کا وسیع محکمہ قائم کیا۔ آپ نے پولیس کا باقاعدہ اور مستقل محکمہ قائم کیا تاکہ امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ آپ نے جیل خانے قائم کیے جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم و شان شخصیت ہیں جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بارعیب اور نڈر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات و جنگوں میں حصہ لیا اور کفار کے خلاف شجاعت و بہادری سے خوب جوہر دکھائے۔ عرب کے زوراور رئیس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور تذکرے سے کانپ جاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں نے چھپ کر ہجرت کی۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ مجھے ہجرت سے روکے۔ لیکن کفار میں سے کسی کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمر کے اسلام لانے کے بعد شیطان جب بھی عمر سے ملا تو وہ منہ کے بل ہی گرا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اے ابن خطاب،
جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے گھبراتا نہ ہو۔ فضائل و مناقب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ زہد و سادگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ بیت المال میں سے اپنا وظیفہ سب سے کم مقرر کیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضروریات کے لیے بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے صرف 2 ہی جوڑے کپڑے کے لیتے، وہ بھی کسی موٹے اور کھردرے کپڑے کے ہوتے۔ جب وہ پھٹ جاتے تو ان پر چمڑے کے اور ٹاٹ کے پیون لگاتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 17 پیون شمار کیے۔ خوف الہی کی یہ حالت تھی کہ نماز میں آیات قیامت و آخرت کی تلاوت پر بے ہوش ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ و صدقات بہت کثرت سے دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری حصے میں ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا۔ منافق جو ظاہراً مسلمان تھا نے یہودی سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا تنازع لے کر جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں منظور کر لیں گے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ اس منافق نے کہا کہ ہم اپنا جھگڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس یہودی نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ آپ کے پیغمبر نے کر دیا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کا لقب عطا فرمایا۔ اہل بیت سے محبت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی فاروق اعظم سے محبت تصویر کا کوئی نیا رخ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 1,000 درہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی قیادت میں غزوات میں حصہ لیا، جبکہ اس وقت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ نے انہیں زیادہ رقم عطا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر جلال آ گیا اور فرمایا کہ عبداللہ، تم حسنین کے مقابلے میں اپنی بابت پوچھتے ہو، تو جاؤ ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی باپ لے کر آؤ، ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی ماں لے کے آؤ، ان کے نانا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نانا لے کے آؤ، ان کی نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی نانی لے کے آؤ، ان کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی چاچا لے کے آؤ، ان کی پھپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی پھپھی لے کے آؤ، ان کے ماموں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی ماموں لے کے آؤ۔ خدا کی قسم عمر پر تم ان جیسا ایک رشتہ بھی نہ لا سکو گے۔ جب یہ سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا
تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی میرے بھائی یہ بات مجھے لکھ کے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، اور ان کے وصال کے بعد اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذی الحجہ کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روضہ رسول میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 63 برس تھی۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔